مگر اگر ہم دیکھتے ہیں نا عمران خان صاحب باہر آتے ہیں نا، ہاں ایک مورال جو ہے یا موریال جس کو بولتے ہیں، وہ قوم لوگوں کا جو اپوننٹس ہیں نا ان کا ذہن یہ چارٹ پڑھ کے یہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا جو ان کے انڈین پنڈت ہیں جو دیکھتے ہیں وہ بھی صاحب علم لوگ ہیں، اس چیز کو سمجھتے ہیں، مگر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اس طرح کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ بات کی طرف جا رہا ہے پاکستان بھی، مگر اگر ہم دفاعی حساب سے دیکھتے ہیں قوت ایمانی سے ہم لوگ بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ایک بڑی چینج آپ کو پاکستان میں نا پاور شفٹ جو ہے اس میں نظر آ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرنی ہے پاکستان انڈیا کے حوالے سے۔ کیا انڈیا کیا ابھی مکاری کرے گا یا کوئی اب ایسی حرکت کرے گا جس پر اس کو دوبارہ منہ توڑ جواب ملے گا؟ اور انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ جی ابھی یہ ٹریلر تھا، ابھی فلم پوری ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ یہ ٹریلر تھا یا پاکستان نے پوری فلم بنا دی ہے۔ ان کا ٹریلر چلا ہے اور ہم نے فلم دکھا دی ہے ان کو۔ اور اس کے بعد بات کریں گے جی ٹرمپ کے حوالے سے کہ ٹرمپ اور انڈیا کے تعلقات کچھ خراب ہو رہے ہیں، اور انڈیا کے جو ان سے بارڈر سائڈ ہیں جو مسلم ممالک لگتے ہیں یا چائنا والی سائڈ لگتی ہے، تو اس سائڈ سے بھی انڈیا کا کہتے ہیں جی نقشہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چائنا نے بھی اپنی زمین کا تقاضا کر لیا، جی یہ ہماری سائڈ ہے، یہ ہماری سائڈ ہے، اور نیپال اور ادھر ادھر اور جگہوں پر بھی۔ کیا انڈیا اب چھوٹا ہونے جا رہا ہے یا انڈیا کے اب ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کروں گا، اور بات کروں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ جی خان صاحب کیا کوئی ڈیل کریں گے، ڈیل کر کے باہر آئیں گے یا پھر ڈیل کر کے باہر جائیں گے؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یا خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہوں، میں نے ڈیل نہیں کرنی۔ اب کیا ہونے والا ہے آگے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ جی پاکستانی سیاست کا کیا ہے اور انڈیا ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں وہ بھی پوچھوں گا۔ سب سے پہلے بات کروں گا انڈیا کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر۔ سر مکار دشمن اپنی حرکتوں سے باز تو نہیں آئے گا، آپ کو لگتا ہے کہ آگے کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ یہ ابھی پھر دوبارہ کچھ ایسی کوشش کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ دیکھیں بارشوں کے موسم میں گنڈوئے نکلتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ بالکل جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو اس کے اوپر ایسے نمک چھڑکتے تھے۔ اچھا، آپ نے کبھی دیکھا گنڈوئے کے اوپر جب نمک چھڑکا جاتا کیا ہوتا؟ نمک نہیں چھڑکا، گنڈوئے دیکھے ہیں۔ وہ پھر ایسے یوں کرتا، نمک برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا، تو انڈیا اسی کنڈیشن کے اندر ہے۔ پاکستان نے تو صرف ابھی نمک چھڑکا ہے، باقی 12 مسالے کی چاٹ ابھی پاکستان نے کھلانی ہے انڈیا کو۔ کھانے بھی ہمارے پاس ہی ہیں، نمک ایسا ٹھیک ہے، اور نمک بھی، اور پاکستان کی افواج جو ہے نا وہ بھی چاٹ بنا رہی ہیں۔ ہم بڑھ کے نہیں بول رہے، اللہ کا شکر کر کے بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ پہلے بھی ہم لوگوں نے پورے 25 کروڑ نے پراپر جواب دیا، بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے، انجوائے بھی کیا، ٹھیک ہے، اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو، بالکل ہم کھڑے ہیں۔ دوسری، دشمن کے خلاف جو بھی لڑنے والا ہمارا سپاہی ہے، فوجی ہے، دل جان سے اس کے ساتھ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ وہ اب اس جو تڑفنی لگی ہوئی ہے نا اس کو، وہ اپنا چودھری پنا ثابت تو کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پہلے بھی اس نے جو حرکت کی ہے اس کو کسی نے شاید دی تھی، ہاں کر خیر ہے، ٹھیک ہے، وہ چودھری بن جائے گا۔ وہ کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ نہیں ہوا، ضلالت اٹھانی پڑی ہے۔ میڈیا کو بھی انہوں نے کہا کم چکے رکھو، چکے رکھے پاکستان میں لاہور کی بندرگاہ بنا دی۔ اس لیول کی ریسرچ ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے پتہ نہیں کوئی انٹیلیجنٹ ترین لوگوں میں سے ہیں، راوی میں بنائی ہے بندرگاہ۔ اندازہ لگائیں یار آپ کہ جی پاکستان کی بندرگاہ انہوں نے، انڈیا نے قبضہ کر لیا، کراچی پہ ہو گیا، پاکستان پہ قبضہ ہو گیا۔ اتنا جھوٹ بولا ہے۔ ابھی بھی یہ ذلیل ہونے کے لیے اگلے 24 48 72 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی پنگا لینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا کریں گے، ہاں، اگلے 24 یا 48 گھنٹے؟ ہاں، کیونکہ پلانیٹری پوزیشن چینج ہو رہی ہے نا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کے حق میں ہو رہی ہے۔ ان کے حق میں اس طرح ہو رہی ہے کہ انڈیا میں امن سکون ہو جائے گا۔ 8-10 جو اسٹیٹس ہیں نا وہ بن جائیں گی، انکلوڈنگ کشمیر، انکلوڈنگ خالستان، تامل ناڈو، کیرلا، آسام، ناگالینڈ، یہ سارے جو ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو، اس سے پچھلی ویڈیو، اس سے پچھلی ویڈیو کہتا آ رہا ہوں میں کہ ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ اور اس
نیک کام کا آغاز ہمارے پیارے رب نے نریندر مودی صاحب کے ہاتھ سے ہی کروایا. انہوں نے پنگا لیا, جواب لیا, ذلیل ہوئے, اور اس کے بعد ابھی پھر شرارت کا ان کا موڈ ہے. اب کرنا انہوں نے, جو انڈیا کا چارٹ ہم پڑھتے ہیں اور نریندر مودی کا چارٹ اگر ہم پڑھتے ہیں نا, 17 ستمبر 1950 کی پیدائش ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جو انڈین پنڈت ہیں جو دیکھتے ہیں وہ بھی صاحب علم لوگ ہیں, اس چیز کو سمجھتے ہیں. مگر مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, اس طرح کا مشورہ کیوں دیتے ہیں نریندر مودی کو. دیکھیں, نریندر مودی کا جو مرکری ہے اس کے اوپر چڑھائی اس وقت کی ہے کیتو نے. کیتو جو ہے نا ہمیشہ علیحدگیاں کرواتا ہے, ڈیٹیچمنٹس کرواتا ہے, اچھی یا بری. تو یہ پتہ نہیں کیوں مشورہ دے رہے ہیں. اور پھر جو بالکل اپوزٹ جو ہے نا گھر 7واں, دیٹ از اسپائسز نہیں, اسپائسز تو ہم نے دینی ہے نا ان کو, ابھی ہم چھڑکیں گے. ہاں انشاءاللہ. اور دوسرا اس کے اندر 2 راہو بیٹھے ہوئے ہیں. اس پوزیشن کے اندر یہ کمزور پوزیشن ہے, ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مگر یہ تلے ہوئے کیونکہ ان کا جو ذہن ہے اس وقت کلیئر جو پکچر ہے نا اس کو نہیں دیکھ پا رہا. مودی صاحب کی اگر میں بات کروں نا, ان اکارڈنس ود ہز برتھ چارٹ, اس کو تصویر کلیئر نہیں نظر آ رہی ہے. یہ بس کہنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہاں جی. اور کیتو کا تعلق سازشیں, بدبو پھیلانا, اس سے اس کا ریلیشن ہے, ٹھیک ہے. اور خاموش طریقے سے جو بو پھیلتی ہے نا, وہ یعنی کہیں لیکیج ہو رہی ہے, اس کی آواز نہیں ہے مگر وہ پھیل رہی ہے, وہ سازش ہوتی ہے. سازش جنم لی ہوئی ہے, اس کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کریں گے. 5واں جو گھر ہے ان کا, اس کے اندر مون اس وقت بیٹھا ہوا ہے کیپریکون کے اندر, ٹھیک ہے. اس وقت بھی وہی ایموشنلی جو ہے انتہائی طور پہ اگریسو یا ڈاؤن ہے, کیونکہ زحل کا گھر ہے, مون کے اگینسٹ ہے. اور مون جو ہے وہ پائسز میں بیٹھا ہوا ہے. پائسز کا لارڈ جو جوپیٹر ہے اس کی پوزیشن ہے کہ وہ چھٹے ہاؤس میں بائی برتھ. تو یہ اچھی سچویشن نہیں ہے. یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, لوگوں کو انہوں نے پہلے بھی قتل و غارت کی ہے. ابھی بھی انڈیا کے اندر انسرجنسیز اور لوگوں کی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں, لان تان شروع ہو گئی ہے اس گورنمنٹ کے اوپر. اور دوسرا ابھی یہ بڑھے گی. انڈیا میں آگ جو ہے نا, یہ فسادات کی, ہندو مسلم فساد, مذہبی لیول کے اوپر چیزیں, اس کو بڑھاوا دے دیا ہے ان کے اس کام نے. اور ابھی جو یہ کرنے جا رہے ہیں, جس کو بہت زیادہ میں کہتا ہوں پروبیبلٹی ہے جس کی, یہ اگلے 3-4 دنوں کے اندر یہ پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ کچھ کروا سکتے ہیں, یا اپنے ملک میں, کیونکہ راہو جو ہے دیٹ از ایکٹیو ان 7th ہاؤس. تو کوئی آواز اس طرح کی, مطلب دھماکہ شماکہ کوئی اس طرح کا, یا ایک سے زیادہ جگہ کے اوپر مجھے نظر آتا ہے چارٹ. ٹھیک ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے انڈیا کے بارڈر مختلف ممالک میں لگ رہے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی انڈیا کو مشکلات آنی شروع ہو رہی ہیں؟ انڈیا نا ایران کی طرف سے بہت ڈرا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایران کے اوپر پروبیبلی یا تو اٹیک ہے, یا ایران کو بھی اس ساری چیز میں انوالو کرنے کا سوچ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو مرکری ہے نا, اٹس دا لارڈ آف نارتھ ایز ویل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. افغانستان کی سائڈ بھی انوالو کرنا چاہے گا یہ, کیونکہ وہ جب جنگ والا سلسلہ چل رہا تھا تو افغانستان اور انڈیا کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, یہ باتیں بھی سامنے آ ہاں رہی ہیں. میں یہی بات کروں کہ افغانستان کے ساتھ, یعنی افغانستان کو ایران میں حرکت کر سکتا ہے, پاکستان میں کر سکتا ہے. مگر میرا جہاں تک خیال ہے نا, افغانی جو ہے نا وہ تھوڑا سا عقل کا استعمال انہوں نے پراپر طریقے سے اب کرنا شروع کیا ہے. مجھے نہیں لگتا آئیں کہنے میں, مگر ظاہر ہے انڈیا ہے, کوئی ان کو انیشیٹو یا ان کو کوئی لالچ دے سکتا ہے. ایک طرف انڈیا کہتا ہے جی مجاہدین نے یہ سارا کچھ کیا, اور دوسری طرف افغانستان کی طرف بھی جا رہا ہے. تو بھائی یہی تو ڈول نیچر ہے نا اس کی, یہی تو پرابلم ہے. جہاں سے فائدہ ملے گا یہ وہاں لیٹ جائے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کروانے کی کوشش کریں گے. اگلے 3-4 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر خیریت رکھے. اچھا, باقی رہ گئی بات ٹریلر کی. اس نے جو ڈیفینس منسٹر ہے ان کا جو بھی ہے, اس نے صحیح کہا ہے, ٹریلر ہم نے دکھایا ہے. وہ انہوں نے ٹریلر کی بات کی ہے, ٹریلر پاکستان نے ان کو دکھایا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اب اس وقت کا پاکستان جو ہے, پاکستان کی یوتھ, پاکستان کی افواج, وہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کر کے تو دیکھیں, ہم نے پہلے بھی کر لیا ہے نا.
بالکل جواب ملے گا اور ٹھیک ٹھاک ملے گا. مطلب یہ ہے کہ آنے والا ٹائم جو ہے ان کا اس میں یاد رکھا جائے گا یار پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا, تو کیا نا, منہ توڑ جواب ملا یہ نا. بھی یاد رکھیں گے, ہاں, اس کے بعد والا بھی یاد رکھیں گے کہ ہوتا کیا یہ ہے. جنگ ضرور کریں گے وہ ہندوتوا اور وہ RSS اور یہ. آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں, اندرا گاندھی تھی نا, کتنا انہوں نے اپنا کنٹرول رکھنے کی کوشش کی. ہوا کیا, پریڈ کے دوران ایک سکھ بینت سنگھ تھا, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, اس نے نکل کے قتل کر دیا. مجھے کم و بیش اسی طرح کی چیز جو ہے مودی صاحب کا چارٹ میں پڑھ رہا ہوں, ان کو چاہیے کہ اپنی حفاظت جو ہے اپنی سیکیورٹی بڑھائیں, کیونکہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہوتی ہوئی لگتی ہے ان کے ساتھ. انڈین معیشت کی بات کریں تو وہ تو تباہ ہو گئی ہے, جتنا ان کا نقصان ہوا ہے. تو اب ان کو دوسرے ممالک کی تو ضرورت پڑے گی ٹریڈ کے لیے, تو یہ کس طرف زیادہ جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خزانے قارون کے جو تھے نا, وہ بھی جب اللہ رب العزت نے چاہا ایسے کر کے ختم ہو گئے. ان کو بڑا مان ہے جی, ہمارا GDP یہ ہے, ہمارے خزانے میں $500 ارب پڑا ہوا ہے, یہ ہے وہ ہے, جو بھی ہے وہ ایک سیکنڈ میں وہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا انڈیا بہت بڑا ہے, مگر بات یہ ہے کہ انڈیا میں اتفاق نہیں ہے. آپس میں لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں نا, گروہوں میں ذاتوں پاتوں میں بٹے ہوئے ہیں. برہمن علیحدہ ہیں, یہ علیحدہ ہیں, وہ علیحدہ ہیں. یہ ایک سیٹ اپ ان کا اس طرح کا ہے. انڈیا کا بھی چارٹ جس وقت دیکھتے ہیں نا, تو راہو جو ہے وہ کنجنکٹڈ ہے چوتھے گھر کے اندر جوپیٹر کے ساتھ. جوپیٹر مذہب کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. تو بھائی یہ چیز جو ہے ایک ٹائم لیتی ہے, اور پھر آپ پلوٹو کا اپرائت ہونا جو ہے نا اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. انقلابات آتے ہیں پلوٹو جب بھی اپرائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پلوٹو کا ایفیکٹ جو ہے پورے طریقے سے انڈیا کے چارٹ کے اوپر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے چارٹ کے اوپر نہیں ہے, پاکستان کے چارٹ کے اوپر بھی ایفیکٹس ہیں پلوٹو کے, بالکل ہیں. انقلابات کی طرف جا رہا ہے پاکستان بھی, مگر اگر ہم دفاعی حساب سے دیکھتے ہیں قوت ایمانی سے ہم لوگ بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ. ہمارے لیے کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, اقبال نے فرمایا ہے نا یہ. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں, ایمان والے لوگ ہیں. ایک طرف ٹرمپ کہتا ہے جی ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ختم کر رہے ہیں, انڈیا کہتا ہے ہم اس کے ساتھ ٹیرف لگا رہے ہیں, مگر ہیں اندر سے یہ ایک ہی. اوپر سے باتیں بڑی چل رہی ہیں کہ جی آئی فون بھی بند کر دیں گے وہاں پہ جو ہو رہے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انڈیا کہتا ہے بند کرو. ٹرمپ نے بھی آئی فون کے مالک سے مل کے یہی کہا ہے کہ جی اس کو یہاں سے انڈیا سے ختم کرو, مگر اندر سے یہ ایک ہی ہیں. اوپر کے عجیب ہی بیانات ان کے. امریکہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا, ابھی دیکھیں دنیا کے اندر قدرتی آفات بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہیں, اللہ نہ کرے. اچھا اس میں جو افیکٹڈ ایریاز ہیں, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اس میں امریکہ بھی ہے. کتنا بڑا ہے, 32-34 کروڑ کی آبادی ہے امریکہ کی, اور ہیوج ہے, ہیوج. بالکل. مگر یہ ہے کہ ان کو پرابلم تو اس طرف سے آ جانی, خدا نہ خواستہ. تو پھر ساتھ یہ جو کر رہے ہیں دنیا کے اندر اپنا ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے یوں کر دیں گے. ٹرمپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ خود مشکلات کا شکار ہے بھی, اور آگے بھی ان کا مشکلات والا ہی معاملہ رہتا ہے. وہ بن تو گئے ہیں پریزیڈنٹ آف دا US, مگر وہ رہیں گے پرابلم کے اندر ہی. آپ دیکھیں تو آئے ہیں جس وقت تو بڑے دھوم دھڑکے سے آئے ہیں. آتے ہی ان کو خفت اور شرمندگی کا سامنا اپنے ووٹرز کی طرف سے کرنا پڑا. بالکل. ایک بڑا ڈائسپورا پاکستانی, ان کو انہوں نے اپنا کیا کہتے ہیں ہیپنوٹائز کیا کہ جی پاکستان میں یہ کروں گا, پاکستان میں یہ کروں گا. وہ جا رہے ہیں عرب ممالک کے دورے پہ, پیسے مانگنے جا رہے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, $1 کی ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اب اس چیز کی فکر ہے. ہاں. وہ اسی چکر کے اندر ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. ریزن اس کا یہ اب نا ایسے پاکستانی میں بات کر رہا ہوں, ایسٹرالوجی بھی ہے, ہمیں تھوڑا سا رائٹ اپنے طور پہ بھی بات کرنے کا ہے. لوگ کہتے ہیں تجزیہ نہ کریں, کیوں نہ کریں, ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں نا, ایسٹرالوجی کی بھی نالج ہم لوگ دیتے ہیں. بالکل. اور اپنی بات بھی تجزیہ کہاں نہیں ہوتا, چائے کے کھوکے پہ بیٹھ کے بھی تجزیہ ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ ہے کہ انڈیا الائے ہے امریکہ کا, انڈیا الائے ہے اسرائیل کا. بالکل. ٹھیک ہے, اور اسرائیل کو پالنے والی قوت کون سی ہے ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ واقعی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا سر، خان صاحب کی بات کریں تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل نہیں ہو رہی، گور صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیل نہیں ہو رہی، اور ایک طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی خان صاحب باہر آ جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی ڈیل ہو رہی ہے یا ڈیل کینسل ہو جائے گی اور خان صاحب باہر آئیں گے؟ 22-23 مئی کے بعد جب سن اپنا گھر چینج کر کے جیمنائی میں چلا جائے گا نا، تو پھر ڈیل کی باتیں تھوڑی تیز ہو جائیں گی اور خان صاحب کہیں نہ کہیں آپ کو باہر نظر آئیں گے. اور بہت ساری پاسبلٹی یہ ہے کہ خان صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ کہہ کے کہ جی یہ ڈیل کر کے چلے گئے ہیں. اور مطلب خان صاحب کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ ان رہے ہیں. وہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی پالیٹکس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، مگر یہ ہے کہ جیسے ہم پہلے کہتے ہیں نا وزیر اعظم پلس، ہاں جی. میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ 1.5-2 سال کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں، جیسے پہلے انہوں نے بات کی تھی گوہر صاحب کو بنایا تھا، اس سے پہلے کی ویڈیوز ٹائم لائن کے اوپر موجود ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا جی کہ کوئی اور بندہ جو ہے اس کو پاور شفٹ ہو سکتی ہے. گوہر صاحب کو ابھی بھی وزیر اعظم پلس والی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سال جب الیکشنز ہوتے ہیں ممکن ہے اس میں عمران خان صاحب ڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ نہ کریں. ممکن ہے، ٹھیک ہے. مطلب ممکنات میں یہ ہے کہ اگر چارٹ دیکھتے ہیں نا خان صاحب کا، یہ ٹھیک ہے، کرنٹ پوزیشن دیکھتے ہیں تو خان صاحب کا جو پالیٹکس ہے، ان کی یہ جو وینس والی تھی نا ٹرم جو نیگیٹو جا رہی تھی، وہ 22-23 مئی کو ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پالیٹکس کے لیے رستہ کلیئر ہو جائے گا ان کا. ممکن ہے ٹھیک ہے. کہ عمران خان صاحب جائیں باہر اور پھر واپسی کر لیں. کوئی ایک بڑی چینج آپ کو پاکستان میں نا پاور شفٹ جو ہے اس میں نظر آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے یا کوئی بڑا واقعہ یہ 3-4 دنوں میں اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک مجبوری کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شامل کرنا پڑے. یعنی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے آواز آئے گی جی عمران خان رہا. میں ایک بات نہ کلیئر چلے کر لیتا ہوں، لوگ یہ نہ کہیں کہ جی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں. بہت ساری پاسبلٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو ٹائم چل رہا ہے اس میں ان کے اوپوننٹس کو مجبوراً عمران خان کو شامل کرنا پڑے اور عمران خان کو باہر نکالنا پڑے. اپوننٹس کو؟ ہاں، پاسبلٹی اس چیز کی تھی. پاسبل ہے. ہاں، بہرحال اللہ کے آگے تو کچھ نہیں پاسبل. بالکل بالکل. مگر اگر ہم دیکھتے ہیں نا عمران خان صاحب باہر آتے ہیں نا، ہاں ایک مورال جو ہے یا موریال جس کو بولتے ہیں، وہ قوم کا قوم سے مراد ہے کہ یعنی جو لوگ عمران خان صاحب کے حامی ہیں بالکل وہ اپ ہوگا اور اس کا اور فائدہ پاکستان کو ہوگا. ٹھیک ہے، پاکستان کو ہی دیکھنا ہے نا. ٹھیک ہے. تو پاکستان کو ہوگا. تو ممکن ہے کہ اس چیز کو رکھتے ہوئے نا ذہن میں ان کے اوپوننٹس ان کو نکال لیں باہر. کچھ لوگوں کا جو اوپوننٹس ہیں نا ان کا ذہن یہ چارٹ پڑھ کے یہ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کا جو ان کے اوپوننٹس ہیں ان کا ذہن یہ اس کو باہر بھیج دو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مگر اسے جانا نہیں ہے. مگر جو مین سورس ہے نا ہم نے اس کو دیکھنا ہے. وہ شاید نہ چاہیں مین سورس کے یہ جائیں باہر. ٹھیک ہے. اگر باہر چلے گئے تو پھر اور زیادہ مسئلے آ سکتے ہیں. ویسے بھی ان کے بچے جو سے ہیں سلمان اور قاسم، انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے کہ جی اب ان کو رہا کیا جائے یا ان کی رہائی کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس میں انٹری مارے گی کوئی؟ دیکھیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے تو عمران خان کی حکومت گئی. ٹھیک ہے، عمران خان اچھا بچہ بنا رہتا تو عمران خان چلتا رہتا. عمران خان نے ذرا تھوڑا سا گندے بچے والا رول پلے کیا، ان کے اوپوننٹس کے حساب سے فارغ ہو گئے. ابھی تک دیکھیں ڈیل کرنی ہوتی نا عمران خان نے تو جاتا ہی نہ جیل میں. بالکل، ڈیل والا چکر ہی نہیں. اگر خان صاحب باہر چلے جاتے ہیں تو اس پارٹی کا مستقبل ہے کوئی؟ پی ٹی آئی نہیں مجھے لگتی کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. سوال ہی پیدا نہیں. آپ نے ریفارم کی بات کی تھی کہ ریفارم، میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ جنم جنم کا ساتھ ہے ہمارا تمہارا. یہ پھر یہ ابھی چینج ہوگی، اس کی شکل چینج ہو جائے گی بٹ یہ رہے گی. بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انڈیا اور پاکستان کی بات کریں تو اگلے 48 سے 72 گھنٹے بہت اہم ہیں. اس میں کچھ ہو سکتا ہے، انڈیا کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو پتہ لگے گا کہ جی ایسا کیا ہوگا. اور خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو عمران خان صاحب آ بھی سکتے ہیں اور باہر جا بھی سکتے ہیں. اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، خان صاحب کیا ڈیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ شروع سے ذائچہ یہی بتا رہا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، اور ابھی تک ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ جی ڈیل کرتے کچھ نظر آئے. بہت شکریہ سر.
سلام پاکستان.